اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو تمام مسلمانوں کو زبانی حفظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو سب سے پہلے حفظ کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ صورت اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے مسلمانوں کے اوپر، کتنی بڑی پالیسی ڈکلیریشن ہے، پوری اسلامی ریاست کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور ہماری فارن پالیسی اس ایک چھوٹی سی صورت میں ہے۔ یہ یونیورسل ڈکلیریشن ہے مسلمان ملت کی طرف سے، مسلمان ریاست کی طرف سے، ان تمام ریاستوں، آئیڈیالوجیز، مملکتوں اور حکومتوں کی جانب کہ جو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ اتنی حیرت انگیز پالیسی ڈکلیریشن ہے کہ پوری ایک اسلامی ریاست کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور فارن پالیسی ان چند آیتوں پر مبنی ہو سکتی ہیں اور ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ ایک ایسی ڈکلیریشن ہے ایک اسلامی ریاست کی طرف سے کہ اے وہ تمام آئیڈیالوجیز، وہ تمام افراد، وہ تمام شیاطین، وہ تمام طاغوت، وہ تمام کفر جو اسلام کو اپنی آئیڈیالوجی اور نظریہ اور دین کے طور پر قبول نہیں کرتے، میرا پیغام تمہارے لیے ہے۔ یا ایھا الکافرون، یہ یونیورسل ڈکلیریشن ہے تمام نان مسلمز کے لیے، تمام کافر آئیڈیالوجیز کے لیے، تمام طاغوت کے لیے۔ یہ ایک اسلامی ریاست اعلان کر رہی ہے، پوری دنیا کو بتا رہی ہے، وہ تمام لوگ جو اسلام کو اپنے دین کے طور پر قبول نہیں کرتے، سن لو بہت اچھی طرح، یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، خلافت راشدہ کی بنیاد پر یہ قائم کی گئی ہے، اور یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب اللہ تعالیٰ یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرے گا تو یہی ہماری فورن پالیسی ہوگی۔ تمام دنیا کے ممالک کو مخاطب کر کے یونیورسل ڈکلیریشن ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، ہم کسی آئیڈیالوجی کو، کسی نظریے کو، کسی ازم کو، کسی کیپٹلزم کو، کسی سوشلزم کو، کسی اینگلو سیکسن لا کو، کسی طاغوت کو، کسی کفر کو قبول نہیں کرتے۔ جس کو تم ایکسپٹ کرتے ہو، تم قبول کرتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم نے دنیا پر یہ جو اینگلو سیکسن، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ بادشاہتیں مسلط کی ہوئی ہیں، ہم اس کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے جو فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع پہ کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون آج میرے قدموں تلے ہیں، آپ نے قدم مار کے ان کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ یہ یونیورسل ڈکلیریشن ہے مسلمانوں کی جانب سے، مسلمان ریاست کی جانب سے، کہ وہ تمام لوگ جو کافر ہو، جو سیدی رسول اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم تمہاری آئیڈیالوجیز کو، تمہارے کیپٹلزم کو، تمہارے سوشلزم کو، تمہاری ڈیموکریسی کو ہم قبول نہیں کرتے، ہم اس کے کافر ہیں۔ مسلمان بھی کافر ہوتا ہے، مسلمان سب سے بڑا کافر ہوتا ہے کائنات کا، لیکن مسلمان کافر ہوتا ہے کفر کا۔ قرآن کی جو آیت ہے مَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ مسلمان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم کفر کرو، لیکن تم طاغوت کا کفر کرو۔ طاغوت کفر کے نظام کو کہتے ہیں۔ طاغوت جمہوریت ہے، طاغوت کیپٹلزم ہے، طاغوت کمیونزم ہے، طاغوت نیو ورلڈ آرڈر ہے، طاغوت ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ طاغوت ہے، اور مسلمان اس کا سب سے بڑا کافر ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارا کلمہ ہے، ہمارا کلمہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ پہلے آپ کفر کرتے ہیں پوری دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں اور طاغوت کا،
لا الہ جب آپ کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی محبوب، نہیں ہے کوئی مقصود، نہیں ہے کوئی قانون دینے والا، نہیں ہے کوئی شریعت دینے والا، نہیں ہے کوئی زندگی کا نظام دینے والا، نہیں ہے کوئی ریاست پر حکمرانی کرنے والا سوائے اللہ کے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا کفر تو آپ خود کرتے ہیں. پہلے مسلمان جب تک کافر نہ ہو اس وقت تک سیدی رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لا سکتا. پہلے کفر کے نظام کا کفر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. سیدی رسول اللہ، میرے نبی، میرے مرشد، میرے سیدی، میرے مرشدی، میرے حبیبی، فداک امی و ابی یا سیدی رسول اللہ، یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آپ طاغوت کا کفر کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ کہا، وہی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہی سیدنا عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور یہ رشتہ پھر کبھی نہیں ٹوٹتا. وہی کہتا ہے محمد رسول اللہ. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ تشریح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. لا الہ یہ وہ آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کر رہا ہے. یؤمن باللہ، من یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ. جب آپ الا اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے تو آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو مومن سب سے بڑا کافر ہوتا ہے. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کفر اور طاغوت کے نظام کا کفر کرتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر سیدنا رسول اللہ عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا رشتہ ایسی مضبوطی سے جڑ جاتا ہے. تو یہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی ہے اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی یہی ہے. جب اللہ نے سورہ کافرون نازل فرمائی تو یہی فرمایا اس میں، قل یا ایھا الکافرون، وہ پوری دنیا کے کفر کے نظام والوں، ہم تمہارا کفر نہیں قبول کریں گے، ہم تمہاری ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ نہیں قبول کرتے، ہم سوشلزم کیپٹلزم ہمیں نہیں ہم قبول ہی نہیں، ہم اس کے کافر ہیں، انکار کرتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون، تم لوگ اس کی عبادت کرتے رہو اور ہمیں پتا ہے بہت اچھی طرح کہ تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، ہمارے نظام کے احترام نہیں کرو گے، ہمارے نظام کو نہیں قبول کرو گے. ولا انتم عابدون ما اعبد، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم ڈٹے ہوئے اپنے کفر کے اوپر. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کمیونزم پہ، کیپٹلزم پہ، سیکولرزم پہ، سوشلزم پہ راضی ہو، تم اسلام کو قبول نہیں کرو گے. اور ہمیں یہ بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے، ایک پالیسی ڈکلیریشن سن لو، جو نو میٹر واٹ یو ڈو، تم جو مرضی طاقت ہمارے خلاف استعمال کر لو، جو مرضی سینکشن لگا لو، جو مرضی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دو، یہ ہم پالیسی ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں جنگ کرنی پڑے، ہمیں زندگی کے دنیا کے آخری کونے تک تم ہمیں دھکیلتے ہوئے لے جاؤ، ہمیں شہید کرو، ہمیں ذبح کرو، ہم پر ایٹم بم گراؤ، لیکن ہم تمہارے کفر کے نظام کو قبول نہیں کریں گے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، جو مرضی کر لو ہم تمہارے کفر کا نظام نہیں قبول کریں گے. اور ہمیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ تم پر اللہ نے ایسی مہریں لگائی ہوئی ہیں، تم ایسے گمراہ ہو، تم ایسے ذلیل ہو، تم ایسے طاغوت ہو، تم ایسے شیطان کی پوجا کرنے والے ہو، تم پر ایسے شیاطین اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تم ایسے سود اور ربا کا کام کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو، شیطان نے تم کو چھو کر باولا کر دیا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم کبھی اسلام کو قبول نہیں کرو گے. وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اچھی طرح سمجھ لو یہ بات، ہمیں بھی معلوم ہے یہ بات. تو یہ سمجھ لو کہ تم اگر کافر رہنا چاہتے ہو تو تم اپنے نظام میں کفر کا جو مرضی مذہب اختیار کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں نہیں چھیڑنا، اسلامی ریاست کو نہیں چھیڑنا. مسلمان ریاست پر زبردستی اپنی آئیڈیالوجیز مسلط نہ کرو، ورنہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ جنگ کریں گے. لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ اپنے کفر پہ اور سوشلزم پہ اور ڈیموکریسی پہ اور ڈکٹیٹرشپ پہ اور اپنے جہنم کے کتوں کے مذہب پہ، لیکن خبردار ہے کہ اسلامی ریاست پر یہ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنا. لکم دینکم ولی دین، ہم سیدی رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے. نہ ہم تمہیں کوئی عذر پیش کریں گے، نہ کوئی معافی مانگیں گے، نہ تم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، نہ ہم تمہیں کوئی ایکسپلینیشن دیں گے، نہ کوئی صفائی دیں گے. تمہیں نہیں سمجھ میں آتا ہمارا اسلام، تمہیں سیدی رسول اللہ کا دین پسند نہیں ہے، دفع ہو جاؤ. لکم دینکم ولی دین. لیکن خبردار، تم اگر ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، مسلمانوں پر زبردستی نہیں کرنا.
تم اپنے کفر کے ساتھ کافروں کے بیچ میں جس طرح مرضی رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن اگر مسلمانوں کو تنگ کیا، مسلمان ریاست کو تنگ کیا، مسلمان ملت کو تنگ کیا، پھر ہم پوری طاقت کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ اگر تم نے کسی جگہ پر مسلمانوں کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے، ہندو راشٹر بنانے کے لیے مسلمانوں کو تم نے قتل کرنا شروع کیا، تو یاد رکھو پھر مسلمان پوری طاقت کے ساتھ تمہارے خلاف غزوہ ہند کریں گے۔ تم نے اگر زبردستی فلسطینیوں کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو ہم پھر پوری طاقت کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تم لکم دینکم ولی دین پر رہو، مت چھیڑو ہمیں، رہو اپنے کفر میں، جہنم میں جاؤ اپنے باپ دادا سمیت، لیکن مسلمانوں کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ ہم یہ پالیسی ڈکلریشن تمہارے لیے بتا رہے ہیں کہ اسلامی ریاست امن سے رہنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ عدل سے رہنا چاہتی ہے۔ امن اسی وقت ہوگا جب عدل ہوگا، جب تم اپنے کفر کے نظام کو، کفر کے نظریات کو، اپنے سیکولرزم کو، اپنے کمیونزم کو، اپنی ڈیموکریسی کو مسلط کرو گے کہ اسلامی ریاست پر، مسلمان آبادی پر، مسلمان عوام پر، مسلمان نظریے پر، پھر ہم پوری طاقت کے ساتھ مزاحمت کریں گے۔ اور یہ ہم پالیسی ڈکلیریشن تم کو دے چکے ہیں، لہٰذا اس کے بعد یہ اوپن ڈکلیریشن ہے، چاہو تو تم اسے ڈکلیریشن آف پیس سمجھو یا ڈکلیریشن آف وار، ہم نے تمہیں اپنی لمٹس بتا دی ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، سن لو اچھی طریقے سے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ایک مذہب کے طور پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ دین مکمل کر دیا، میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتیں پوری کر دی، اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، تو ہم نے سمعنا واطعنا قبول کیا اس کو۔ سمعنا منادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا، ہم نے سنا کہ ایک آواز لگانے والے فرما رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے، ہم نے سمعنا واطعنا کہا۔ اب ہم کفر کا نظام نہیں قبول کریں گے، ہمارے لیے ہماری شریعت، ہمارے خلافت راشدہ کا نظام کافی ہے۔ واللہ اگر کسی بھی جگہ کوئی مسلمان ریاست ہو نا، تو سورہ کافرون کو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور فورن پالیسی کے طور پر ڈکلیریشن کر کے اپنے فورن آفس میں لٹکا دے، اور پوری دنیا کو اناؤنس کر کے بتا دے کہ یہ ہماری ڈکلیریشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اور یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، یہی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہی ہمارا آئین ہے، یہی ہمارے قوانین ہیں، یہی ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، یہی ہماری سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کے تم اپنے مردوں کو بخشواؤ، یہ اس لیے ہے کہ زندہ جاوید دین کو دنیا میں نافذ کرو۔ تو یہ پالیسی ڈکلیریشن ایک اسلامی ریاست کی جانب سے ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو اس پاک سرزمین سے انشاءاللہ یہ ڈکلیریشن سب سے پہلے نکلے گی، پوری مسلم دنیا کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، ان کو لمٹس بتا دی جائیں گی، حدود بتا دی جائیں گے۔ تم کہتے ہو کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، تو امن سے رہنے کی یہ شرائط ہے ہماری، تم جو مرضی کرتے ہو کرو، مسلمان ملت کو، مسلمان ریاستوں کو تنگ نہیں کرنا، تم لکم دینکم ولی دین پر رہو۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم تمہارے کفر کو قبول نہیں کریں گے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول نہیں کرو گے۔ کو ایگزسٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، بدماشی نہیں کرنا، خاموشی سے لگ بیٹھو، مسلمانوں کو تنگ نہیں کرنا، ورنہ جب تک کہ ہم زمین میں عدل قائم نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہماری تلواریں واپس نہیں جائیں گی، اور جب تک کہ ہم زمین میں اچھی طرح خون نہیں بہا لیں گے اس وقت تک ہمیں پتہ ہے کہ عدل قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم فساد کرنے والے ہو۔ یہ ہے سورہ کافرون، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ اسلامی ریاست کی فورن پالیسی بنے گی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔